السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل الحجاز دعا خانہ سے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ فسٹولا کیا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ ناظرین، فسٹولا یا بگندر ایک ہی چیز ہے۔ یہ انسانی باڈی پر ہپ میں پیشاب والی جگہ سے جہاں سے سٹول پاس ہوتا ہے اس سے اوپر یا نیچے یا سائڈوں پر کسی بھی جگہ انفیکشن ہو جاتی ہے، زخم بن جاتا ہے اور وہ زخم رشتہ رہتا ہے۔ اس زخم سے یا تو رقیق سی خارج ہوتی رہتی ہے یا ایسے یلو قسم کا پانی سا خارج ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو خون بھی بلڈ بھی ریلیز ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کا اس طرح بنا ہوا کہ ایسے منہ کا ٹیپ سا بن گیا ہے، بڑا سا ہو جاتا ہے، تو وہ اس طرح غبارے کی طرح پھولا رہتا ہے اور جب وہ دب کے کسی بھی دن جو ہے نا وہ اس سے مادہ خارج ہو جاتا ہے تو سکون آ جاتا ہے، ادروائز مریض کو بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے۔ یہ ہے ناظرین فسٹولا۔ اب اس کے اسباب کیا ہے، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فسٹولا 2-3 قسم کے لوگوں کو ہو سکتا ہے۔ جس بندے کا بلڈ گروپ اے بی پازیٹیو ہوگا اس کو ہوگا، یا جس کو او پازیٹیو ہوگا یا بی پازیٹیو والے، یہ 3 بلڈ گروپس والے جو لوگ ہیں ان کو اکثر یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے یا بواسیر کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری غذائی بے اعتدالی کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ وہ غذائی بے اعتدالی ہماری کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ بادی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ریڈی میڈ غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں میدہ سے بنتی ہیں ان چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہماری انتڑیوں کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے، بڑی آنت پر سوزش ہو جاتی ہے اور معدے کے اندر فاسد مادے رکنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری معدے کی وینز جو بند ہو جاتی ہیں اور مسلسل انسان کو قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ قبض کی 3-4 اقسام ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کسی بندے کو فار ایگزامپل صبح نماز کے بعد 7 بجے واش روم چلا گیا تو اگلے دن وہ 7 بجے نہیں گیا، 8 بجے گیا تو اس کو قبض کی علامت شروع ہو گئی ہے۔ یا یہ بھی سمجھ لے کہ وہ صبح نہیں گیا، 12 بجے چلا گیا تو یہ بھی ایک قبض کی علامت ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ صبح نہیں واش روم چلا گیا تو شام تک واش روم چلا گیا، لیکن ہم ان چیزوں پر غور اور توجہ نہیں کرتے کہ ہمیں کیوں ایسا ہو رہا ہے، کون سی غذائی طور پر ایسی چیز استعمال کی ہے سا بن گیا ہے، قبض ہونا رہنا شروع ہو گئی ہے۔ تو زیادہ تر ناظرین یہ بریانی کھانا، فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا، بڑا گوشت کا زیادہ استعمال کرنا، چکن وغیرہ زیادہ استعمال کرنا، جب یہ چیزیں ہم حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر کولیسٹرول کی تہیں بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، خون کے اندر تھکنس پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے خون کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب خون خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس قسم کے خبیثہ امراض جو ہیں وہ انسانی باڈی پر نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنی غذا پر توجہ دیں، اپنی غذا کو اعتدال پر لے آئیں۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ اکثر سال میں ایک دفعہ یہ دیسی مہینے ہیں، جیٹھ ہار یا ساون بھادو، ان مہینوں میں آ کر لوگ کڑوی چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ کوئی نیم گھوٹ کے پی رہا ہے، کوئی دریگ گھوٹ کے پی رہا ہے۔ وہ کیوں پیتے تھے؟ اس وجہ سے پیتے تھے کہ ہمارے خون کے اندر کسی قسم کی خرابی جو پیدا ہو گئی ہے، یہ چیزیں خون کو صاف کر دیتی ہیں۔ جب خون کے اندر تھکنس ختم ہو جاتی ہے، خون پتلا ہو جاتا ہے، خون صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر اس قسم کے امراض جو ہیں وہ نمودار نہیں ہوتے۔ تو ناظرین، کسی بھی میرے بھائی کو، بہن کو، کسی بھی کو بھی کوئی پرابلم ہو اس قسم کا تو آپ الحجاز دعا خانہ میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا بغیر آپریشن بہترین علاج کیا جائے گا ہربل جڑی بوٹیوں کے ساتھ۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے امراض سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم۔